قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو گالیاں سن کر دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا کہ میرے ہیں۔ محترم بزرگوں، ابھی ایک طالب علم نے آپ کے سامنے ایک نعت پیش کی، وہ نعت بھی تھی اور حمد بھی تھی، دونوں کا مجموعہ تھا۔ ایک طرف اللہ سے لو تھی تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے ساتھ ساتھ آپ کی سفارش، اور پل صراط سے جب لوگ گزریں گے، جس کو طالب علم نے کہا کہ سر شمشیر جو تلوار سے زیادہ باریک راستہ ہوگا، اس پر سے جب گزرنا ہمیں پڑے گا، تو کوئی ہو جو ساتھ دے اور یہ کہے کہ یا رب سلم سلم، اے میرے رب ان کو بچا لے، ان کو بچا لے۔ تو یہ اس طرح انہوں نے نعت پیش کی۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا جتنا والہانہ، عاشقانہ، محبانہ تعلق ہوگا، اتنا ہی ہمارا اللہ سے زیادہ قرب بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ جتنی محبت آپ کو نبی سے ہوگی، اسی سے اندازہ لگایا جائے گا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ فرما رہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے پیار کرو تو نبی فرما رہے میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میرے راستے پر چلو، تو تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ آج اللہ کرے کہ یہ ہماری 27ویں شب قدر بنا دے اللہ، اس دعا کے ساتھ اور اللہ سے اس امید کے ساتھ۔ ویسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اب طاق راتیں 21، 23، 25 اور 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے 27ویں کو، ہو سکتا ہے کسی سال اللہ 21 کو شب قدر بنا دے، دوسرے سال 23 کو بنا دے، تیسرے سال 25 کو، کبھی 27 کو، تو کوئی فکس نہیں ہے، کسی کو بھی اللہ شب قدر بنا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بندے کی طلب پر منحصر ہے کہ بندہ کتنا طالب بن کر اس رات کو تلاش کرتا ہے۔ یقیناً اس رات کی ایک ایک نیکی، ایک ایک صدقہ، ایک ایک نفل ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ آج کی اس مبارک رات میں، جس کو ہم طاق رات کہیے یا شب قدر کہیے، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اس کو شب قدر بنا دے۔ تو اس شب قدر کا پیغام کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام بلا کسی تمہید اور تاخیر کے میں آپ کے سامنے رکھوں، سب سے پہلا پیغام اس شب قدر کا، خصوصاً موجودہ حالات میں، جس حالات میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات میں آپ کے دل و دماغ پر اور آپ کے وجود کے اوپر، آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے قلب کے اوپر
اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے کلمے کا اور اللہ پر ایمان کا اور اللہ پر توکل کا اور اللہ پر استقامت، اللہ کے دین پر استقامت کا اور اللہ کے دین پر بھروسے کا ایسا یقین ہونا چاہیے، یا ایسا ایمان ہونا چاہیے، یا آپ ایسے مضبوط ہونے چاہیے کہ نہ کسی کے ورغلانے سے آپ ورغلیں، نہ کسی بہکانے سے آپ بہکیں، نہ کسی کے زور زبردستی سے آپ دین سے پھریں، نہ کسی کے پریشان کرنے سے آپ دین اور اسلام اور قرآن کو چھوڑ دیں۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ قل یا ایھا الکافرون جو میں نے سورہ پڑھی، اس میں یہ پیغام ہے کہ آپ کو اگر ضرورت پڑے تو مندر کے سامنے، آپ کو ضرورت پڑے تو بت کدے کے سامنے، آپ کو ضرورت پڑے تو کفر و شرک کے ایک گھناؤنے ماحول میں جہاں آپ کے خلاف نفرتوں کا، یلغاروں کا ماحول ہو، اس ماحول میں بھی جا کر آپ یہ اعلان کر دیجئے، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی کبھی نہیں کرنے والے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم جن کی عبادت کرنے والے ہو ان کی میں عبادت نہیں کروں گا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کبھی نہیں کرنے والا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ نہ میں نے کبھی پاسٹ میں، آج سے پہلے کبھی میں نے یہ بھول کی، نہ میں ابھی کروں گا، اور نہ انشاءاللہ کبھی ایسی آئندہ بھول کروں گا۔ میرے سامنے اسوہ ہے اللہ کے نبی کا، میرے سامنے قرآن ہے، بس یہ دو راستے مجھے دیے گئے ہیں، میں اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھوں گا اور اسی میں میری سرخروئی اور اسی میں میری کامیابی سمجھوں گا۔ یہ وہ ہتھیار ہیں، یا یہ وہ دو جز ہیں، یا یہ وہ دو بنیاد ہے، یا یہ وہ دو رسیاں ہیں جن رسیوں سے آپ نے لٹک جانا ہے۔ دونوں رسیوں کا سرا اللہ سے جا کر ملتا ہے، قرآن اور نبی کا اسوہ، قرآن اور نبی کا اسوہ۔ ان قرآن اور نبی کے اسوہ کے مقابلے میں کوئی رسم آ گئی میں اس کو چھوڑ دوں گا، کوئی بدعت آ گئی میں اس کو چھوڑ دوں گا، کوئی خرافات آ گئی میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ میرے لیے دو ہی اسوہ ہے، قرآن اور نبی کا اسوہ۔ نہ میں اپنے گھر والوں کے چکر میں کوئی رسم ایجاد کروں گا، نہ میں اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے کوئی بدعت کو ایجاد کروں گا، نہ میں کسی اپنے استاد کے یا کسی شخصیت پرستی یا کسی امیر کے کہنے میں یا کسی بڑے کے کہنے میں کہ انہوں نے کہا ہے اس لیے کرنا ہے، میں کبھی اس کو بھی جائز نہیں سمجھوں گا۔ میرے لیے قرآن اور نبی کا اسوہ، یہ دو چیزیں ہمیشہ اصل اصول رہے گی، بنیاد رہے گی۔ یہ وہ پیغام ہے جس پر ہم فضائل کے چکر میں، ثواب کے چکر میں، رمضان اور شب قدر کے یہ فضائل وہ فضائل، اس کو سننے کے چکر میں یہ بنیاد بھول جاتے ہیں کہ اصل اللہ نے شب قدر میں قرآن کو اتارا۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کی کامیابی اللہ نے اسی قرآن میں رکھی، اور اس قرآن سے ہٹ کر، نبی کے اسوے سے ہٹ کر کوئی بھی زندگی گزارے گا تو وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، وہ غلط راستے پر ہے۔ تو پہلا پیغام یہ ہے، ہمارے سامنے کیا ہو؟ اللہ کی کتاب اور نبی کا اسوہ، اللہ کی کتاب اور نبی کا اسوہ، بس یہ دو چیزیں ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی فرقہ بندیاں ہیں، جتنے بھی ہمارے مسلم سوسائٹی میں الگ الگ مسلک ہیں، ان مسلکوں میں صحیح اور حق پر وہی ہے جن کی نظر میں یہ دو چیزیں رہتی، قرآن اور نبی کا اسوہ، اور جن کی نظر میں کوئی شخص رہتا ہے یا کوئی امیر رہتا ہے یا کوئی امام رہتا ہے یا کوئی فرد رہتا ہے کہ انہوں نے بولا ہے اس لیے کرنا ہے، اگر انہوں نے بولا ہے قرآن اور اسوہ نبی میں ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن اور نبی کے اسوے سے ان کی باتیں ٹکراتی ہے تو ہم نے ان کو اٹھا کے پھینک دینا ہے اور وہ کرنا ہے جو قرآن اور نبی کا اسوہ بولے، نبی کی سنت بولے۔
یہ وہ پیغام ہے جس کو ہم نے گانٹھ باندھ لینا ہے، جس کو دل میں ایک بٹھا لینا ہے کہ قرآن اور نبی کا اسوہ۔ جس دن امت ان دو کے پیچھے چلے گی، یقین مانیے جھگڑے ختم، تفرقہ ختم، انتشار ختم، مسلکی لڑائیاں جھگڑے ختم، مسجدوں کی لڑائی ختم، مدرسوں کی لڑائی ختم، تنظیموں کی لڑائی ختم، سب کی لڑائیاں ختم۔ کیوں؟ سب کے سامنے قرآن اور نبی کا اسوہ۔ ایک یہ بات آج ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری